مسجد الحرام کی تیسری عظیم الشان توسیع۔ رمضان المبارک 1446 ہجری بمطابق 2025 کے دوران ڈرون کیمروں سے حرم مکی کی بنائی گئی وائرل ویڈیوز نے مسجد الحرام کے جمال اور جلال دونوں کی دھاک بٹھا دی ہے۔ فن تعمیر کا ایسا شاہکار شاید ہی دنیا نے پہلے کبھی دیکھا ہو۔ ڈیزائننگ اور بناوٹ میں نفاست، نزاکت اور طہارت کے تقاضوں کو یوں پورا کیا گیا ہے کہ بے ساختہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اس تعمیر کا آغاز 2 دہائیاں قبل ہوا تھا۔ یہ منظر بنتے بنتے بنا ہے۔ خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کے حکم پر 17 سال قبل 2008 میں سعودی یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں دنیا بھر کے نمایاں ٹیکنیشینز، فیلڈ سٹڈیز کے ماہرین، ڈیزائننگ کے اسپیشلسٹ اور بین الاقوامی کنسلٹنگ فرموں کے سربراہان شامل تھے۔ انہوں نے مسجد الحرام کے اطراف اور پہلے سے تعمیر شدہ حصوں کا جائزہ لے کر کچھ ڈیزائن آئیڈیاز اور اپنے نقطہ نظر اور مختلف تصورات پیش کیے، جن پر غور و خوض کے بعد بالآخر کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے پیش کردہ ڈیزائن کا انتخاب کرتے ہوئے اس کے مطابق حرم مکی کی جدید توسیع کا منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ اسے شروع میں توسیعات ملک عبداللہ اور بعد میں حرم مکی کی تیسری توسیع کا نام دیا گیا۔ اس کی منظوری کے مراحل میں سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ ملک سلمان بن عبدالعزیز اور حکمران خاندان کے دیگر اہم ممبرز نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے کالج آف آرٹ کے پروفیسرز، قاہرہ یونیورسٹی مصر کے ماہر آرکیٹیکچرز، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے فیلڈ ٹیکنیشینز، بین الاقوامی کنسلٹنگ کمپنیوں کے ڈائریکٹرز، بیروت یونیورسٹی کے انجینئرز اور بن لادن کمپنی کے ٹھیکیداروں کے ساتھ مشاورت کے عمل کو بار بار دہرایا گیا۔ مارچ 2009 میں کنگ سعود یونیورسٹی کی جانب سے مجوزہ توسیعی ڈیزائن کو تیار کرنے کے لیے شاہی حکم نامہ جاری کیا گیا۔ توسیعی پروجیکٹ کی منظوری سے پہلے اس کی منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کے معیار، تعمیراتی میٹیریل کی جانچ پڑتال، اس کی ڈائمینشنل انجینئرنگ، آپریشنل اسٹریٹجی اور حفاظتی نقطہ نظر کو یقینی بنایا گیا۔ سعودی قیادت کے ان جاں گسل اقدامات کا مقصد مسجد الحرام نے آنے والوں کے لیے عبادت کی انجام دہی کو آسان بنانا اور انہیں فراہم کی جانے والی خدمات کو آخری درجے تک شاندار طریقے سے مکمل کرنا تھا۔ بالآخر تاریخ میں رقبے اور گنجائش کے لحاظ سے مسجد الحرام کی سب سے بڑی اور تاریخی توسیع کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سیف فریقی ایک اساسی کمیٹی نے اس وقت کے خادم الحرمین الشریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ سے 2011 میں اس منصوبے کی اجازت اور حکم نامہ حاصل کر لیا۔ بن لادن کمپنی کو تعمیر و توسیع کا ٹھیکہ دیا گیا۔ بعد ازاں جنوری 2015 کو خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کا انتقال ہو گیا اور کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ سعودی عرب کے اگلے فرمانروا اور موجودہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے حلف اٹھانے کے بعد 30 مئی 2015 کو مسجد الحرام کے توسیع منصوبے کے مراحل کا جائزہ لیا اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں شاہ عبداللہ کی وصیت پر عمل کروں گا، جیسا کہ انہوں نے مجھے مکہ مکرمہ میں منصوبوں کی ذمہ داری سونپی تھی۔ چنانچہ مئی 2015 کے بعد توسیع منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس تیسری توسیع میں 4 میناروں اور 6 نئے فلورز کا اضافہ کیا گیا۔ خاص طور پر مسجد الحرام کے شمالی حصے میں نئی تعمیرات کی گئی، سائی کی جگہ اور مطاف کو وسیع کیا گیا، ہسپتال اور ٹنلز کی تعمیر کی گئی، ٹرانسپورٹ سٹیشنز اور پاور سٹیشنز کو جدید کیا گیا، زمزم نکالنے اور مہیا کرنے کے لیے نئی جدید ٹیکنالوجیز فراہم کی گئی۔ توسیع میں 3 نئے دروازے شامل کیے گئے، جن میں سے ہر ایک 2 طویل و عریض پروں کے ساتھ کھلتا ہے اور ہر ایک کا وزن 18 ٹن سے زیادہ ہے۔ انہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ دروازے حرم اسپتال کے سامنے اور پیدل چلنے کے لیے بنائی گئی ان سرنگوں
سڑکوں کے درمیان واقع ہے جو حرم کو الحجون اور جروال کے علاقوں سے جوڑتی ہیں۔ توسیع خدمات میں 5 نئی ٹنلز بھی شامل ہیں، جن میں سے 4 نمازیوں اور زائرین کی آمد و رفت کے لیے ہیں، جن کی کل لمبائی تقریباً 5300 میٹر ہے۔ اس توسیع میں نئے پاور سٹیشنز، بیک اپ جنریٹرز، واٹر کولنگ اور پانی کا ذخیرہ کرنے کا سسٹم بھی شامل ہے۔ یہ تیسرا توسیع منصوبہ مسجد الحرام کے شمال میں 5882 املاک کو منہدم کرنے کے بعد بنایا گیا ہے۔ منہدم کی گئی جگہوں کے مالکان کو الشامیہ، الفلک، الشبیکہ اور القارہ نامی محلوں اور ان کے اطراف میں اراضی فراہم کی گئی ہے۔ مسجد الحرام کی شمالی توسیع کی طرف سے 188 نئے داخلی راستے بنائے گئے ہیں، جن سے حرم شریف کے مرکزی دروازوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حالیہ جدید توسیع میں 12400 سے زیادہ بیت الخلاء، 8650 وضو کے فوارے، 1220 فانوس، 3600 دیواروں پر لگے ہوئے لائٹنگ یونٹس اور 2500 فائر باکسز شامل ہیں۔ تیسری سعودی توسیع میں متعدد جدید ڈیجیٹل خدمات اور الیکٹرانک سسٹمز بھی شامل کیے گئے ہیں، جن میں ہزاروں جدید ترین کیمروں اور سینسرز کا استعمال کیا گیا ہے۔ تیسری توسیع سے مسجد الحرام کا کل تعمیر شدہ رقبہ 14,70,000 مربع میٹر تک پہنچ گیا ہے، جس میں 3 لاکھ مربع میٹر نمازیوں کی گنجائش کے لیے ہے، جبکہ باقی نمازیوں کی رہائش کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تیسری سعودی توسیع میں سعی کا رقبہ بڑھ کر 57,000 مربع میٹر ہو گیا ہے، جس سے 1 گھنٹے میں 70,000 سے 1,18,000 تک زائرین کی سعی کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتلایا گیا ہے کہ حرم مکی کی حالیہ توسیع تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی توسیع ہے، جس کا آغاز خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اسے خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ نے جاری رکھا، جبکہ آخر کے کچھ سالوں میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات کی روشنی میں اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آج یہ مسجد الحرام کی عظیم الشان توسیع عمارت دنیا بھر کے مسلمانوں کی عبادت کے لیے تیار ہے۔